موصل کے دونوں ایلچیوں کی حالت بھوکے بھیڑیوں جیسی تھی۔ وہ یہاں عزالدین کا اور اپنا ایمان فروخت کرنے آئے تھے۔ وہ اپنی غداری کو کامیاب بنانے کے لیے اس صلیبی بادشاہ سے مدد لینے آئے تھے۔ یہ بادشاہ اپنے مفاد کی خاطر اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی خاطر انہیں شہ پشت پناہی اور مدد دے رہا تھا۔ ان مسلمان ایلچیوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا، نہ ذاتی وقار، نہ قومی وقار۔ ان کی دلچسپی اب اس میں رہ گئی تھی کہ شاہ بالڈون انہیں زیادہ سے زیادہ عیاشی کرائے اور انعام و اکرام دے۔ ان دونوں کو بیروت کے گرد و نواح اور سمندر کی سیر کرانے کے لیے روک لیا گیا تھا۔ اس دوران ناچنے گانے والی لڑکیوں کی کمانڈر نے اپنے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا تھا۔ اس آدمی نے انہیں کہا کہ وہ انہیں ایسی لڑکیاں لا دے گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ان دونوں کی باتیں کھل گئیں اور معاوضہ طے ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس سارا کو بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ رات سارا کو سیاہ لبادے میں چھپا کر ایک ایلچی کے کمرے تک پہنچایا گیا۔ ایلچی جو والی موصل عزالدین کا فوجی مشیر تھا، 50 سال سے اوپر کی عمر کا آدمی تھا۔ گزشتہ رات اس نے اس قدر شراب پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن آج رات وہ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ پی رہا تھا۔ وہ ایک رقاصہ کا انتظار بے-تابی سے کر رہا تھا جس کے حسن کے اسے افسانے سنائے گئے تھے۔ اس کا دروازہ کھلا، ایک لڑکی سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں مستور اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ایلچی اس کی طرف لپکا اور اس کا چہرہ بے نقاب ہونے سے پہلے ہی بڑے فحش الفاظ کہہ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ اپنی عمر کو بھول گیا۔ سارا نے اس کے بازوؤں سے آزاد ہو کر سیاہ لبادے کو پرے پھینک دیا۔ اس نے ایلچی کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ لیے۔ ایلچی نے سارا کا چہرہ دیکھا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ سائرہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ ایلچی نے گھبرائی ہوئی اور حیرت زدہ آواز میں ایک بار پھر پوچھا، سائرہ؟ تم سائرہ ہو؟ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں، مجھے غلطی لگی ہے۔ تمہاری شکل میری ایک بیٹی سے بالکل ملتی جلتی ہے، اس کا نام سائرہ ہے۔ سائرہ کی زبان اچانک کھل گئی، بولی، وہ سائرہ میں ہی ہوں جو آپ کی بیٹی ہے۔ اس نے نفرت سے دانت پیس کر کہا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ محلات میں دوسروں کی بیٹیوں کو نچانے والے کی بیٹی بھی ناچ سکتی ہے۔ میں ایک بے غیرت باپ کی بے غیرت بیٹی ہوں۔ ایلچی لڑکھڑایا اور پلنگ پر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ اب اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ سائرہ اسی کی بیٹی تھی۔ باپ بیٹی کو جدا ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ سائرہ آگے بڑھی اور باپ کے سامنے رک کر نفرت سے دانت پیسنے لگی۔ اس نے کہا، ایمان فروشوں کی بیٹیاں عصمت فروش ہوا کرتی ہیں۔ آج اپنی غیرت اور اپنی عزت کا انجام دیکھ۔ تو اپنی بیٹی کی عصمت کا گاہک ہے۔ تیری بیٹی تیری خوابگاہ میں رات گزارنے آئی ہے۔ سارا نے تیر کی تیزی سے ایک ہاتھ آگے کیا اور کہا، لا میری اجرت نکال، میں تیرے ساتھ رات بسر کرنے آئی ہوں۔ اس کے باپ کی زبان لڑکھڑانے لگی، تو گھر سے بھاگ آئی تھی۔ میں بے غیرت نہیں ہوں، تو بے غیرت ہے۔ سائرہ بولی، جو باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کی حرکتیں کرتا ہے اور اپنی بیٹی جیسی لڑکیوں کو نچاتا اور شراب کے نشے میں بدمست ہو کر اس کے ساتھ بیٹی کے سامنے دست درازی کرتا ہے، اس باپ کی بیٹی غیرت والی نہیں بن سکتی، وہ بھی رقاصہ یا طوائف بنتی ہے۔ باپ اس کی شادی کر دے تو وہ اپنے خاوند کو دھوکہ دیتی ہے اور درپردہ کئی خاوند بنائے رکھتی ہے۔ سن میرے باپ، تجھے تیرا ماضی اور اپنا حال بتاتی ہوں۔ میں نے تیرے گھر میں دمشق میں ہوش سنبھالا تو تجھے عورتوں سے درپردہ عیش کرتے دیکھا۔ نور الدین زنگی مر گئے تو الملک الصالح کے ساتھ حلب کو بھاگ گیا۔ تو مجھے اور میری ماں کو بھی ساتھ لے آیا۔ حلب میں تو شراب بھی پینے لگا۔ تب میں لڑکپن میں تھی۔ تیرے پاس گورے چٹے صلیبی آنے لگے، انہوں نے تجھے دولت دی، بڑی خوبصورت لڑکیاں دیں اور تو کھلے عام شراب پینے لگا۔ تیرے گھر میں شراب کی محفلیں جمنے لگیں، لڑکیاں ناچنے لگیں۔ صلیبیوں نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو خوش ہوا۔ پھر الملک الصالح مر گیا، تیرے پاس صلیبی پہلے سے زیادہ آنے لگے، تو پہلے سے زیادہ عیاش ہو گیا۔ عزالدین نے تجھے بہت بڑا عہدہ اور رتبہ دے دیا۔ میں تیری چہیتی رقاصہ لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی، ان سے میں نے رقص سیکھا، تجھے پتہ چلا تو خوش ہوا۔ صلیبیوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے تیرے سامنے مجھے اپنے سینوں سے لگایا۔ تو نے برا کیوں نہ منایا؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے بدلے تجھے یورپ کی ایک لڑکی دے دیتے۔ تو نے اپنا ایمان بیچ ڈالا، صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کی، تیرا کردار ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اپنی بیٹی کو بھی تو نے اپنی راہ پر ڈال دیا ہے۔ پھر ایک صلیبی نے مجھے سبز باغ دکھائے اور میں تیرے گھر کو خیر بات کہہ کر اپنے خیالوں کی جنت کو روانہ ہو گئی۔ مجھ سے یہ مت پوچھ کہ جس طرح آج میں تیری خوابگاہ میں آئی ہوں اس طرح کتنی خوابگاہوں کی رونق بنی ہوں۔ اس صلیبی نے مجھے محبت کا فریب دے کر مجھے بیچ ڈالا۔
میں تجھ جیسے بے شمار دولت مندوں کی تفریح کا ذریعہ بن کر بیروت پہنچی، جہاں مجھے شاہی رقاصہ کی حیثیت سے رکھ لیا گیا۔ آج اپنا باپ میری عصمت کا گاہک ہے۔ ایلچی نے سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سائرہ نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، آج تو اپنے ایمان کی قیمت وصول کرنے آیا ہے؟ تو فلسطین اور قبلہ اول کا سودا کرنے آیا ہے، اپنی بیٹی کی قیمت دینے آیا ہے؟ سارہ کی آواز بھرا گئی۔ اس نے کہا، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، میں باپ کے گناہوں کی سزا بھگت کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ اس کے باپ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر اس کے گالوں کو تر کر رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر دیوار سے لٹکتی ہوئی تلوار اتاری، نیام سے نکالی اور تلوار سارہ کے آگے کر کے کہا، یہ لو، اپنے ہاتھوں مجھے ختم کر دو، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ سارہ نے اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور کہا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مقام پر آ پہنچی ہے جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تلوار دے کر یہ کہنے کی بجائے کہ جا بیٹی، قبلہ اول کو اس تلوار سے آزاد اور آباد کر، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس تلوار سے قتل کر کے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے۔ اپنے باپ کی جذباتی حالت اور شرمساری کے آنسو دیکھ کر سارہ کا لہجہ بدل گیا۔ باپ کا احترام لوٹ آیا۔ اس نے کہا، مر کر ہی گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زندہ رہو اور دشمن کو قتل کرو۔ میں آپ کو بتاؤں؟ باپ نے شکست خوردگی کے انداز سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ سارہ نے کہا، شاہ بالڈون کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا ہے اور جو کچھ بھی طے کیا ہے وہ مجھے بتا دیں، میں یہ سلطان تک پہنچا دوں گی۔ اس سے بڑی نیکی کوئی اور نہیں ہو سکتی، آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ باپ خاموشی سے سنتا رہا۔ سارہ نے کہا، ہم دونوں کی نجات اس میں ہے کہ ہم دونوں یہاں سے فرار ہو کر سلطان ایوبی کے پاس پہنچ جائیں اور آپ اسے ساری بات اپنی زبانی سنا دیں۔ باپ نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ سارہ نے کہا، انتظام ہو جائے گا۔ باپ نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے اپنے گناہوں نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے۔ دوسری طرف لڑکیوں کی کمانڈر عورت بہت خوش تھی کہ اسے بڑا موٹا کا حق مل گیا ہے۔ وہ اطمینان سے سو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ سارہ صبح واپس آئے گی، مگر سارہ حسن الادریس کے کمرے میں تھی۔ اس نے جب حسن کو بتایا کہ اس کا گاہک اس کا باپ تھا تو حسن چکرا گیا۔ سارہ نے حسن کو سنایا کہ اس کے اس باپ نے گھر کا ماحول کس قدر گناہ آلود بنا رکھا تھا اور وہ کس طرح انہی گناہوں کی شیدائی ہو کر ایک صلیبی کے ساتھ گھر سے بھاگی اور کس طرح اس مقام تک پہنچی۔ سارہ نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانے کو تیار ہے۔ حسن نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا مقصد پاک ہے، مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ خدا نے میری امید پوری کر دی۔ اب میں تمہارے باپ سے ملوں گا اور اسے کہوں گا کہ تیار رہنا۔ دن کو حسن سارہ کے باپ سے ملا، بچ بچ کر بات کی، اس کی غیرت کو جھنجھوڑا اور جب دیکھا کہ وہ بہت ہی نادم ہے تو حسن نے اسے وہاں سے نکلنے کا سہل طریقہ بتایا۔ اس کے ساتھ ساری بات طے کر کے وہ سارہ سے اس محفوظ جگہ ملا جہاں وہ کبھی کبھی ملا کرتے تھے۔ سارہ کے باپ نے اپنے میزبانوں سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اکیلے ذرا سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ اسے گھوڑا دے دیا گیا۔ وہ اپنے ساتھی ایلچی کو یہ بتا کر چلا گیا کہ شام تک لوٹ آئے گا۔ وہ شہر سے نکلا تو ایک جگہ حسن گھوڑے پر سوار اس کے انتظار میں کھڑا تھا، ایک اور جگہ سارہ چھپی ہوئی تھی۔ اسے باپ نے اپنے گھوڑے پر سوار کرا لیا اور وہ نصیبہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ وہ بچ بچ اور چھپ چھپ کر چلتے رہے۔ بہت دور نکل گئے تو انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ سفر بہت لمبا تھا جو انہوں نے ایک رات اور ایک دن میں طے کر لیا۔ بیروت کے سراغ رسانوں کے لیے شاہ بالڈون قہر بنا ہوا تھا۔ موصل کا ایک ایلچی لاپتہ ہو گیا تھا۔ ایک شاہی رقاصہ جو شاہ بالڈون کو ذاتی طور پر اچھی لگتی تھی غائب تھی، اور گلبرٹ جیکب نامی ایک خصوصی باڈی گارڈ بھی لاپتہ تھا۔ تینوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ لڑکیوں کی کمانڈر عورت کی زبان بند تھی۔ وہ کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ اس نے سارہ کو گمشدہ ایلچی کے کمرے میں بھیجا تھا۔ بیروت میں صرف ایک آدمی کو معلوم تھا کہ یہ تینوں کہاں گئے ہیں۔ اس آدمی کا نام حاتم تھا، مگر حاتم گمنام سا نال ساز تھا۔ اسے وہی لوگ جانتے تھے جو اس سے گھوڑوں کے نال لگوایا کرتے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ غریب سا نال ساز سلطان ایوبی کے اس جاسوس گروہ کا لیڈر ہے جو بیروت کے اندر سرگرم ہے۔ سراغ رساں اپنے قیافوں اور قیاس آرائیوں سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ حسن الادریس سارہ اور اس کا باپ صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سلطان ایوبی عادت کے مطابق خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ سارہ کا باپ اسے بتا چکا تھا کہ بالڈون کے ساتھ اس نے کیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلا لیا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتانے لگا کہ صلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے اور ان کے خلاف وہ کیا کارروائی کرنا چاہتا ہے۔
इस खबर ने सुल्तान अयूबी को हैरान न किया कि हलब और मूसल के हुक्मरानों इमादुद्दीन और इज्जुद्दीन ने सलीबियों के साथ उसके खिलाफ दरपर्दा गठजोड़ कर लिया है। ये तो जैसे उस दौर में रस्म बन गई थी कि छोटे बड़े मुसलमान उमरा सलीबियों के साथ दरपर्दा दोस्ताना गांठने लगे थे। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि सुल्तान अयूबी उन सबको एक खिलाफत के तहत लाकर उन्हें एक मुत्तहिद कौम बनाना चाहता था, मगर ये उमरा अपनी अलग अलग रियासतें बरकरार रख कर उनके हुक्मरान बने रहने को अपना मकसद बनाए हुए थे। उन्हें तवक्को थी कि उनका ये मकसद सलीबियों की दोस्ती से पूरा हो सकता है। इन सब में अहम हुक्मरान इज्जुद्दीन और इमादुद्दीन थे। उनकी रियासतें हलब और मूसल महल वकू वसत दिफाई इस्तेहकाम वगैरह के लिहाज से जंगी अहमियत की हामिल थीं। सलीबी इस कोशिश में थे कि मुसलमानों के ये दोनों मकाम उनके कब्जे में आ जाएं या ये सुल्तान अयूबी के कब्जे में न चले जाएं, क्योंकि उन पर सुल्तान अयूबी का कब्जा हो जाने से अफवाज और रसद वगैरह के लिए दो ऐसे अड्डे मिल जाते जहां से वो आसानी से बैतुल मक़दिस पर फौज कशी कर सकता था। सुल्तान अयूबी ने मुतअद्दिद बार कहा, रब्बे काबा की कसम, मैं हलब और मूसल पर कब्जा नहीं करना चाहता। मैं किसी मुसलमान रियासत में से अपनी फौजें गुजारना भी पसंद नहीं करूंगा। मेरा मुद्दा यह है कि ये उमरा और हुक्मरान सलीबियों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, खिलाफत बगदाद के वफादार हो जाएं जो कुरान का हुक्म है। मैं इन्हें अपने ज़ेर नगीन नहीं करूंगा। मैं खलीफा नहीं हूं, मैं तो खुद खलीफा का पैरोकार और खादिम हूं। खिलाफत के तहत आ जाने से उन लोगों को ये खतरा नजर आ रहा था कि उनकी अय्याशियां बंद हो जाएंगी और सलीबियों की तरफ से उन्हें लड़कियों और शराब के जो तोहफे मिलते थे वो बंद हो जाएंगे। वो हुकूमत दुनिया की झूठी शान शौकत और ऐशो इशरत के आदी हो गए थे। उनकी नजरों में सल्तनत इस्लामिया की कोई वक़्त नहीं रही थी। 1183 के अवाइल में सुल्तान अयूबी नुसैबा के मकाम पर खैमजन था। यहाँ से उसे बैतुल मक़दिस की तरफ पेश कदमी करनी थी, मगर उसे मुसलमान उमरा की नीयत में फतूर नजर आ रहा था। वो अब ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि हलब और मूसल के वालियान की दरपर्दा सरगर्मियां क्या हैं और सलीबी क्या मंसूबे बना रहे हैं। उसे अपने जासूस हसनुल इदरीस ने बैरूत से आकर पूरी इत्तला दे दी। इस जासूस ने दूसरा कारनामा ये कर दिखाया कि इज्जुद्दीन के एक फौजी मुशीर और उसकी बेटी को, जो घर से भागकर बैरूत में सलीबियों के पास रक्कासा थी, अपने साथ ले आया। हसनुल इदरीस सुल्तान अयूबी के पास आया और बताया कि इज्जुद्दीन ने बैरूत 2 एलची सलीबियों के पास जंगी इमदाद के लिए भेजे हैं। सुल्तान अयूबी इस इत्तला पर हैरान न हुआ, अलबत्ता ये इत्तला उसके लिए अहम थी। उसने उसी वक्त सालारों को बुला लिया और नक्शा सामने रखकर उन्हें बताया कि सलीबियों का मंसूबा क्या है। इज्जुद्दीन का जो एलची बैरूत सलीबियों से मदद लेने गया था उसका नाम एहतशामुद्दीन था। अब सुल्तान अयूबी के पास उसकी हैसियत एक कैदी की थी, लेकिन सुल्तान अयूबी ने एहतराम से अपने सालारों के साथ बिठाया। एहतशामुद्दीन को तकरीबन हर एक सालार जानता था। कोई उसे हिकारत से घूर रहा था और किसी के चेहरे पर खुशी के आसार थे कि वो उनके दरमियान बैठा है और कैद है। सुल्तान अयूबी ने हसनुल इदरीस की रिपोर्ट सुन ली थी। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमारा दोस्त एहतशामुद्दीन आपको खुद ही बताएगा कि इज्जुद्दीन और इमादुद्दीन की नीयत क्या है। मैं एहतशामुद्दीन पर इल्जाम आयद नहीं करता कि ये हमारे खिलाफ लड़ने के लिए सलीबियों से जंगी इमदाद लेने गया था। इसे वालिय मूसल इज्जुद्दीन ने भेजा था। ये इज्जुद्दीन का मुलाजिम है। एक सालार ने कहा, सुल्तान मोहतरम, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ये कहने से नहीं रोकेंगे कि एहतशामुद्दीन अपने हुक्मरान का मामूली सा मुलाजिम नहीं, ये उसका फौजी मुशीर है, ये सालार है। इसे अपने हुक्मरान को ऐसा मशवरा नहीं देना चाहिए था कि सलीबियों से मदद हासिल की जाए। एहतशामुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे हुक्म दिया गया था, अगर मैं हुक्म अदूली करता तो। एक नायब सालार ने कहा, तो आपको जल्लाद के हवाले कर दिया जाता। आपने मौत के डर से अपने बादशाह का ऐसा हुक्म माना जो आपकी अपनी कौम और अपने मजहब की जिल्लत का बायस बना। क्या हम अपने घरों से दूर, अपनी औलाद से बेखबर, अपने आप से बेनियाज यहाँ अपनी उम्रें लंबी करने बैठे हैं? एक मुद्दत से हम इन चट्टानों में मारे मारे फिर रहे हैं और रात इस पथरीली जमीन पर सोते हैं, जब आप हलब के महल में शहजादों जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप शराब पीते हैं, नाचने वाली हसीन यहूदी, सलीबी और मुसलमान लड़कियां आपका दिल बहलाती हैं और आप नर्म बिस्तर पर सोते हैं जिन पर मखमल के पलंग पोश बिछे हैं। हम यहाँ मरने आए हैं। हमारे रफीकों की लाशें जाने कहां कहां गुम हो गई हैं। हमारे सिपाहियों की हड्डियां सारे इलाके में बिखर गई हैं। तुम किसी शहीद की कोई हड्डी देखोगे तो कहोगे ये किसी जानवर की हड्डी है। ऐशो इशरत ने तुम्हारी नजरों में शहीदों को शराब में डुबो दिया है, दोस्त और दुश्मन को एक कर दिया है। हम मरने आए हैं तो तुम्हें जीने का क्या हक? सुल्तान अयूबी ने कहा, एहराम, एहतशामुद्दीन ने मेरे पास आकर गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है।
اگر اسے تانے دینے ہوتے تو میں بھی دے سکتا تھا۔ ایک اور سالار نے کہا، سلطان ذیشان۔ سلطان عجوبی نے کہا، خدا کے لیے مجھے صرف سلطان کہو، مجھے شان و شوکت سے دور رہنے دو، مجھے بادشاہ بنانے کی کوشش نہ کرو، میں سپاہی ہوں، مجھے سپاہی رہنے دو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ سالار نے کہا، میں احتشام الدین کو اور اپنے ان تمام ہتھیار بند بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سالار اپنے حکمران کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ اسے خوش کرنے کے لیے اس کا غلط حکم بھی مان لیتا ہے، وہ اپنی قوم کی عزت کا قاتل ہوتا ہے۔ قوم کی عزت کے محافظ ہم ہیں، سلطنت کا بادشاہ سلطان نہیں، قوم ہوتی ہے۔ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ سپاہی کا دور ہے، یہ جہاد کا دور ہے۔ اگر خلیفہ اور سلطان سلطنت کا کاروبار دیانتداری سے نہیں چلائیں گے تو اللہ کے سپاہی انہیں اپنا ایسا ہی دشمن سمجھیں گے جیسے یہودی اور صلیبی ہیں، اور جب احتشام الدین کی طرح اللہ کے سپاہیوں پر بھی سلطان بننے کا نشہ طاری ہو جائے گا تو لا الہ الا اللہ کی لاش پر گرجوں کے گھنٹے بجیں گے۔ سلطان عجوبی نے کہا، اسلام پر جو بھی دور آئے گا وہ اللہ کے سپاہی کا دور ہوگا۔ جب تک اسلام زندہ ہے کفار اسلام کے دشمن ہی رہیں گے۔ آج ہمارے سالاروں کے دلوں میں جاہو حشمت کی جو خواہشیں پیدا ہو گئی ہیں وہ کسی بھی وقت اسلام کو لے ڈوبے گی۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسلام زندہ رہے گا، مگر اس شیر کی طرح زندہ رہے گا جسے سدھا لیا گیا ہو اور اسے فراموش کرا دیا گیا ہو کہ وہ بادشاہ ہے۔ یہ شیر بکریوں سے بھی ڈرتا رہے گا۔ مسلمان کفار کی انگلیوں پر ناچیں گے۔ اللہ کا سپاہی موجود ہوگا مگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی۔ اگر تلوار ہوگی تو وہ کسی صلیبی کی دی ہوئی ہوگی جسے وہ نیام سے باہر نکالنے کے لیے صلیبی سے اجازت لے گا۔ سلطان بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے نظریں گھما کر سب کو دیکھا اور بولا، میں بھی باتوں میں الجھ گیا ہوں۔ میرے رفیقو، ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ یہ گناہ کس کا ہے اور وہ خطا کس کی ہے اور کون سچا اور کون جھوٹا ہے تو ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ احتشام الدین تمہیں بتائے گا کہ حلب اور موصل کے حکمرانوں نے صلیبیوں کے ساتھ کیا طے کیا ہے اور ہمیں کس قسم کے دشمن سے کس قسم کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ احتشام الدین اٹھا اور سب کے سامنے جا کھڑا ہوا، سب کو نظریں گھما کر دیکھا اور بولا، میرے دوستو، میں تمہاری نظروں میں حقارت اور قہر دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں حق پہنچتا ہے کہ میرے لیے سزائے موت تجویز کرو، مگر میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہوں۔ یہ درست ہے کہ میں نے والی موصل عز الدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان فروخت کیا اور اس کا ایلچی بن کر بیروت گیا اور صلیبیوں سے مدد مانگی، مگر یہ بھی درست ہے کہ جس طلسم نے میری عقل اور میرے ایمان کو اپنے قبضے میں لیا اس سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ کیا تم میں سے سالار اور حاکم غداری کا جرم کرتے نہیں پکڑے گئے؟ ان میں بہت سے ایسے تھے جن پر سلطان کو اتنا اعتماد تھا جتنا انہیں اپنی ذات پر ہے، مگر وہ ایمان فروش نکلے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت میں ایک ایسی کمزوری ہے جو انسان کو عیش و عشرت میں ڈال دیتی ہے، اور جہاں کے روز و شب میں حکومت اور معاشرے میں گناہ کی ترغیب دینے والی باتیں ہوں وہاں زاہد بھی عیش پسند اور گناہ گار بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی امیر اور سلطان بننے کے خواب دیکھنے لگتا ہے، ہر کسی کی ذات کا قلع مسمار ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھے گناہ گار سمجھتے ہو تو میری تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دو۔ اگر مجھے توبہ کا موقع دیتے ہو تو میں عظمت اسلام کی پاسبانی اور سلطنت اسلامیہ کی توسیع کے لیے تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں۔